میں رو کر دیا سیالا کہا کہ جا نہیں گو اپنے منہ دکھانے کی مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سر راہ ہے تنہا جو نام پوچھا تو رو رو کے بول وہ سغرا جو نام پوچھا تو رو رو کے بول وہ سغرا بشیر نے کہا کیوں تو شور و شین میں ہے فرقت حسین میں ہے کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے بشیر سمجھا یہ برد حسین ہے سغرا خاموش رہ گیا سغرا کے منہ پہ کچھ نہ کہا پکار فاطمہ گردن میں دیکھ شال ازاں تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا وہ بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں سنانی قبر پیغمبر پہ لے چلا ہوں میں سنانی قبر پیغمبر پہ لے چلا ہوں میں وہ بول رو رو کے بھائی کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لحد سے تو کہنے جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی لحد سے تو کہنے جاتا ہے امام پھینک کے اس نے کہا دعائی ہے تیرے حسین کی سغرا سنانے آئی ہے تیرے حسین کی سغرا سنانے آئی ہے مسافرانے اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں
تیرا جھولا جل گیا اے میرے تشنا دہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں ہائے وہ نازک گلا تین دن سے خشک تھا ہائے وہ نازک گلا تین دن سے خشک تھا بڑھ کے موجے تیر نے وہ کس قدر زخمی کیا تر ہوئی خون سے زبان لے سکے نہ ہچکیاں تر ہوئی خون سے زبان لے سکے نہ ہچکیاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر آنکھ فریادی ہے میری اور روتا ہے جگر سو گئے ہو تم کہاں چین پائے کیسے ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں میں مسافر شام کی ختم حد آرام کی میں مسافر شام کی ختم حد آرام کی قید ہو کر جا رہی ہوں گرد ہے عالم کی بند چکی ہے رسیاں
ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں ہے میرا اصغر کہاں میر کیا ریحان کیا جس نے یہ نوحہ سنا میر کیا ریحان کیا جس نے یہ نوحہ سنا اشک آنکھوں کے بہا کے اس نے رو رو کر کہا ہائے وہ اصغر کی ماں اف وہ تیرا امتحان ہائے وہ اصغر کی ماں اف وہ تیرا امتحان ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں ہے میرا اصغر کہاں اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صلی علی محمد وآل محمد ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحب کے 3 سے 4 شعر سے اٹھو سکینہ جان دیکھو بابا کا سر آ گیا سے اٹھو سکینہ دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے پر کھل رہا ہے در زندگی دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے جاگ جاؤ اے بابا کی پیاری ارے رب نے فریاد سن لی تمہاری جاگ جاؤ اے بابا کی پیاری رب نے فریاد سن لی تمہاری آنکھ کھولو یہ ماں قربان دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے
اس کا سینے پہ رکھ لو، جس کے سینے پہ سوتی تھی کل تک، آج سر اس کا سینے پہ رکھ لو، اور پورے کر لو سبھی ارمان۔ دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، فر کے سرور کو ہاتھوں میں لے کر، فر کے سرور کو ہاتھوں میں لے لو، ارے جو بھی کہنا ہے جی بھر کے کہہ دو، میری بیٹی سرے دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، اور غش سے اٹھی جو بالی سکینہ، لے کے سر کو وہ بے کس زینہ، غش سے اٹھی جو بالی سکینہ، لے کے سر کو وہ بے کس زینہ، ماں سے بولی اے اماں جان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، غش سے اٹھو سکینہ جان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے۔ درود پڑھیے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام کی مولانا نہیں ہے تو ایک دو شعر اور سماعت فرما لیجیے، ایک دفعہ مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی، مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی، مانگوں گی پانی، ارے اصغر کی مجھے پیاس، اصغر کی مجھے پیاس جو تڑپاتی ہے بابا،
جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس جیوں، کس کے سہارے، ہے کون میرے پاس جیوں، کس کے سہارے، ارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، چل فرج اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، نعرہ حیدری یا علی۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قيل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذى إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صلوات الله وسلامه اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ تحریم وہ سورہ ہے کہ جس کا آغاز ازواج رسول کے تذکرے سے اور کچھ تنبیہات جو اللہ نے کی ہے۔ سورہ تحریم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے سلسلے میں کوئی صحیح عقیدہ سمجھنا چاہتا ہے تو اسے ضرور چاہیے کہ سورہ تحریم کا ترجمہ پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ جو تنبیہ قرآن میں ہے وہ آپ خود جا کے دیکھیے گا، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آواز بند ہو گئی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہ تک آواز جا رہی تو وہ جو تنبیہ
بھی ہیں وہ خود ملاحظہ آپ کیجیے گا. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ مجلس میں بیان ہو جاتی ہے, کچھ خود انسان کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. یہاں سے اور محمد و آل محمد صلوات. آخر میں البتہ اس کے اللہ نے چند مثالیں دی سورہ تحریم کے آخر میں, اور فرمایا, اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, کہ اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کی. صحیح. اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کو مثال بنا کر پیش کی. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں, خدا متعالی کا یہ اعلان ہے, یہ نہ سوچ لینا کہ بھئی نبی کی بیوی ہے تو کیسے کافر کے لیے مثال ہو سکتی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, لیکن مشکل کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کی. فخانتاہما, خیانت غلط قرآن نے استعمال کی. فخانتاہما, تو انہوں نے نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کی. وقیلت ادخلا النار مع الداخلین, تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. تو قرآن کی پالیسی کو یہ سمجھ آئی کہ چاہے کوئی نبی خدا ہی کی زوجہ ہو, مشن کے ساتھ اس کی خیانت ہے تو اس کا یہ عہدہ اسے بچانے والا نہیں ہے. وقیلت ادخلا النار مع الداخلین فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, یہ بھی کہ ان دونوں کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس نجات نہیں دینے والا. وقیلت ادخلا النار مع الداخلین سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں تم بھی داخل ہو جاؤ. اچھا, کیا خوبصورت ہے ترتیب کہ اللہ نے جب کافروں کے لیے مثال دینا ہے, اور یہاں پر کافر عورتوں نہیں کر رہا ہے, سب کافروں کے لیے, کافر مردوں اور عورتوں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجہ مثال ہے. اور جہاں مومنوں کی مثال دینی ہوئی فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مل کے صلوات کیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ مثال, اور مومنوں کے لیے فرعون لعنت اللہ علیہ کی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ مثال. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جو کہ حضرت آسیہ فرعون کی بہن میں تھی. اس کو پورے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی پاسبل گھر اچھا ممکن نہیں تھا, لیکن وہ دعا کیا کر رہی تھی؟ کہہ رہی تھی قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, پر انہوں نے کہا مجھے اس گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے, تو مجھے اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, اور انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا فرعون کو اور اس کے اعمال. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, مجھے تو فرعون سے نجات دے, اس کے کاموں سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, مجھے ظالمین کے شر سے بچا لے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی نبی کے گھر میں ہو لیکن ان کے مشن سے خیانت کرے تو وہ کافروں کے لیے مثال. اگر کوئی فرعون جیسے سب سے بڑے کافر کے گھر میں ہو اور فرعون کو ڈسون کرتے تو وہ مومنوں کے لیے مثال. اس سے عقیدہ بڑا واضح ہو جاتا ہے, اور یہ اس تناظر میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اور اس میں محسوس کر پائیں گے کہ جو نبی کی ازواج کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے سورہ تحریم آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. اس کی آخری آیات ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. جہاں کافروں کے لیے دو مثالیں تھیں وہیں مومنوں کے لیے بھی دو مثالیں تھیں. ایک حضرت آسیہ, حضرت آسیہ کا بہت بڑا مقام ہے, 4 منتخب شدہ خواتین میں ہیں. سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت تشریف لائی ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس, اور روایات کے مطابق جنت میں حضور کی زوجہ ہونے والی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. تو حضرت آسیہ کا بہت بڑا مقام ہے, اور ان کی جو قربانی ہے وہ ایک خاتون ہوتے ہوئے جو ان کی آخر میں قربانی تھی وہ یہ تھی کہ جب فرعون کو پتہ چل گیا تھا ان کے ایمان کے بارے میں, تو ان کے ہاتھ اور پیر چاروں طرف سے
رسیوں سے باندھ کر اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں ان رسیوں کو باندھ کر وہ گھوڑے چاروں مختلف سمت میں دوڑے، ایک خاتون، اور یہ کیفیت پھر اس وقت ہوئی کہ شروع میں وہ شدید ترین مسئلہ نہیں، بلکہ صلوات دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت آسیہ کی یہ قربانی تھی، اور حضرت مریم دوسری مثال دی ہے مومنوں کے لیے حضرت مریم، وہ مریم امرت عمران، کہ مریم بنت عمران بھی مومنوں کے لیے مثال ہے، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی. قرآن نے سند دی ہے جو یہودیوں نے ان پر الزام لگایا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ ما کانت ابوک ابراہیم وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم نہ تمہارے باپ کے کردار کی کوئی خرابی تھی، تو تمہاری ماں اسی لیے تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی، سورہ مریم میں کہ تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی. اور ظاہر ہے کہ حضرت مریم پر اللہ نے کہا تھا کہ جو خود انہوں نے قرآن میں ذکر موجود ہے، انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں خاموشی کا روزہ رکھوں گا اور میں کوئی بات نہیں کر سکتی، تو وہ بات نہیں کر سکتی تھی کوئی، اور ان پر الزام لگ رہا تھا. یہ اللہ کی جانب سے امتحان تھا کہ وہ ایک بچہ لے آئی ہیں، شادی شدہ نہیں ہے، اور قوم یہود ان پر الزام لگا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ خاموش رہیں. فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اس سے پوچھو. حضرت عیسیٰ گود میں تھے، تو مریم نے کہا اس سے پوچھو، تو انہوں نے کہا فکیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بات کرے گا تمہاری گود میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے کہ جبکہ یہ گود میں آغوش میں. جب حضرت عیسیٰ یہ کہلوا چکے کہ یہ کیسے بات کر سکتا ہے، تو پھر انہوں نے بولنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کی لطافتیں ہیں. قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قوم آئے گی جو عبد اللہ تھے، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے اس روئے زمین پر آنے کے بعد جو پہلا کلام کیا اور پہلا لفظ اور پہلا جملہ ان کی زبان سے جاری ہوا وہ یہ تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ میں عبد اللہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اور اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبی، اور اس نے مجھے نبی بنا دیا. جبکہ وہ گہوارے میں تو بچپن میں گود میں تھے، بچپن بھی کہنے لگتے تھے، ابھی تو بالکل ان کی ولادت ہوئی، اور اس وقت کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی. اگر آپ ساتھ ہیں تو میں آپ کو ایک اور مقام پر اپنے ساتھ شہری کے سفر کرتے ہوئے لے چلو. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا جبکہ وہ حضرت مریم کی گود میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. امیر المومنین نے بھی کلام کیا جب سرکار خدمت کی گود میں آئے. اس فرق کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، یہ کہا تھا لیکن کتاب کی تلاوت کر کے نہیں سنائی. سبحان اللہ. اور ہمارے کیا سمجھا کہ کتاب عطا کی ہے یہ کہہ دیا لیکن کتاب کی تلاوت کر کے نہیں سنائی. امیر المومنین جب آغوش رسالت میں تشریف لائے تو نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھ کے سنایا بلکہ سورہ مومنون کی تلاوت کی. یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. جب یہ پہلی آیت پڑھی تو حضور نے کہا کہ اے علی تمہارے آنے سے دنیا میں مومنین کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. بس گفتگو زیادہ پرانی نہیں ہے، آپ کیفیت میں دیکھ رہے ہیں. اختتام تک آہستہ آہستہ جاؤں گا کہ تو حضرت مریم ان کی عفت کی حفاظت کی اللہ نے ضمانت، ان کی عفت کے لیے اللہ نے ضمانت دی. قرآن کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب انہوں نے کہا کہ بچہ کیسے بولے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ نے کلام کیا اور کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تم جو میری ماں پر الزام لگا رہے ہو پتہ چلا. اچھا بہت لطیف جملہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت مریم نے کہا فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھو. تو الزام کیا تھا حضرت مریم پر؟ الزام کیا تھا
الزام یہ تھا کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں، تو آپ کے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اگر اللہ کو معجزہ دکھانا ہے اور حضرت عیسیٰ بات کر رہے ہیں ان کی گود میں، تو ماں کی تو بات کریں گے، ماں کی عزت میں جو بات کریں گے وہ بات کہاں چلے گی؟ الزام تو یہودیوں کا یہ ہے نا، تو جواب اس کو ہونا چاہیے۔ اگر الزام کچھ اور ہے، وہ جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، تو جو آپ کی والدہ پر الزام لگاتا اس کا جواب دیجیے آپ، اس کو تو جواب ہی نہیں دیا، اس کا تو ساکت رہے۔ نہیں، قرآن نے سمجھایا ہے کہ دیکھو جسے اللہ نبی بناتا ہے فقط اس کی نہیں، اس کے ماں باپ کے بھی ایمان و عفت کی ضمانت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میری ماں باعزت ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ جو تم نے اعتراض کیا تھا میری والدہ حضرت مریم پر، اور وہ جو اس کا جو جواب ہے وہ جواب یہی ہے کہ میں اب اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے کتاب عطا کی، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ نبی بنایا ہے جواب ہے، نبی بنایا ہے جواب ہے کہ وہ باعزت ہے۔ اور ہمارے تو یعنی اللہ اگر کسی کو نبی بنائے اور ولی بنائے تو خود بخود ان کے ماں باپ کی عزت اور ایمان کی ضمانت اللہ لیا کرتا ہے۔ اب اس میں آگے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایمان حضرت عبداللہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا شامل ہو جاتا ہے، خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بلکہ امیر المومنین نے تو یہ فرمایا خود نسل رسالت کے بارے میں اور ان کے آباء و اجداد کے سلسلے میں، فرمایا کہ کل لما جب سے کائنات اللہ نے خلق کی اور جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد ان کے بیٹے اور یہ سلسلہ جنریشن آگے بڑھتی چلی گئی، کہ کل لما نسخ اللہ فرقتین، جب بھی اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی جنریشن چل رہی ہے، اب دو بیٹے ہو گئے تو پھر دو حصے تقسیم، پھر ان سے جو جنریشن آگے بڑھی پھر دو حصے، کل لما نسخ اللہ، نہج البلاغہ میں فرقتین، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے کسی بھی نسل کو دو حصوں میں تقسیم کیا فجعلہ فی خیر منہما، تو اللہ نے نبی کا جو نور تھا وہ اس وقت کی جو بہترین نسل تھی اس کے صلب میں رکھا تھا۔ یعنی فقط حضرت عبداللہ کی بات نہیں، اور یہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور کا جو نور مطہر تھا وہ اس بہترین صلب پہ تھا کہ جو سورہ زمین پر موجود تھا۔ تو ہم ایمان حضرت عبداللہ کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سورہ زمین پر حضرت عبداللہ سے بڑھ کر ہستی ہی موجود نہیں تھی۔ اس وقت حضرت عبداللہ سے بڑھ کر سورہ زمین پر کوئی ہستی ہی موجود نہیں، اور ان کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہستی ہی موجود نہیں۔ مل کے صلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد وعلی محمد عجل فرجهم۔ تو یہاں ایمان حضرت عبداللہ یا ایمان حضرت ابو طالب کی بات نہیں ہے، عصمت ابو طالب علیہ السلام کی بات ہے اور عصمت حضرت عبداللہ کی بات ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہستی ہوئی ہے۔ غور کی جگہ میں اس آیت کو مکمل کرو، التی احسنت فرجا فنفخنا فیہ من روحنا۔ اللہ نے مثال دی ہے سورہ تحریم کے آخر میں، کافروں کے لیے دو مثالیں، حضرت نوح حضرت لوط کی زوجہ، اور مومنوں کے لیے مثال فرعون کی زوجہ حضرت عاصیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری مثال محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اس ڈیوٹی کی ایک مشکل ہوتی ہے کہ اس میں سک لیو نہیں ہو سکتی، لیکن جب سک لیو ہو جائے تو پھر آدمی سکھ بھی تو نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس آپ کب سے سماعت ہے، آپ یہاں پر شہزاد تشریف لے آئے، یہی مجلس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں اس وقت بولنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، میں خطاب کر لے جاتا ہوں، آہستہ بات کروں۔ التی احسنت فرجا فنفخنا فیہ من روحنا فصدقت بکلماتها وربها وکانت من القانتین۔ حضرت مریم کے لیے کہا کہ ہم نے ان کی عفت کی حفاظت فرمائی تو انہوں نے تصدیق کی، فصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اللہ کا جو کلمات تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بھی تصدیق کی اور ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور حضرت مریم ہماری، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری بہت نیک بندوں میں سے تھی۔ حضرت مریم کو مثال دی اللہ نے مومنوں کے،
حضور نے فرمایا، اس آیت کے تناظر میں سے سنیے گا، حضور نے فرمایا کہ کانت مریم سیدۃ نساء فی زمان، مریم مثال ہے مومنوں کے لیے لیکن وہ فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ اب مریم نہ تھی وہی فاطمہ، میری بیٹی اولین اور آخرین میں جتنی عورتیں گزری ہیں کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سلام علیہا سے باہر ہو۔ ان کی عظمت پر ایک مل کے اور صلوات کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس بات کا احساس اس وقت بھی ہوگا کہ جب حضرت مریم کے فرزند تشریف لائیں گے اور فاطمہ زہرا سلام علیہا کے فرزند ظہور فرمائیں گے تو بی بی کے فرزند آگے امام ہوں گے اور حضرت مریم کے فرزند مقتدی ہوں گے۔ آپ اور ہمارے اچھا مقتدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام اور مقتدی کا جو تعلق کی طرف سے غور کیجیے گا، یعنی حضرت عیسیٰ حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں حضرت حجت کے قدم مبارک ہوگا وہاں حضرت عیسیٰ کا سر ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ اگر مقتدی ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں حضرت حجت کے قدم مبارک ہے وہاں ہے سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس ترتیب سے آگے بڑھتے چلے جائیں کہ ہم چشم تصور سے سوچ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھی، اگر وہ پڑھیں گے امام زمانہ علیہ السلام سے، حضرت حجت کے جو امام ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام گویا انہوں نے نماز پڑھی تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی حضرت حجت، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے بھی تو امام ہیں، جب انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے پیچھے نماز پڑھی گویا، اور امام علی نقی علیہ السلام نے امام تقی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور امام تقی علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، امام رضا علیہ السلام نے امام باب الہوائی موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، کاظم علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام کے پیچھے، امام صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کے پیچھے، امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پیچھے، امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے، امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے پیچھے، مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی اقتداء میں، یعنی جس کے قدموں، علی اس ہستی کا نام ہے جس کے قدموں میں 11 ائمہ کے سر کسی بدو کی اوقات ہی کیا ہے کہ ولی سے بڑھے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جن کا بہت عظیم شان مقام ہے، قرآن کے نام سے سورہ موجود ہے، لیکن خود ان کے مقام کو حضور نے ساتھ سے بیان فرمایا کہ اور ابھی تاریخ بھی گزری ہے 9 نومبر، علامہ اقبال کا دن گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز واسہ نسبت حضرت فاطمہ زہرا عزیز، کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی جو نسبت ہے وہ ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ سے، وہ ایک نبی کی ماں ہے، اس خاطر ہے کہ وہ عزیز ہے، ان کا مقام بلند ہے، واسہ نسبت حضرت زہرا سیدہ کونین کا جو رشتہ ہے وہ ایک رشتہ نہیں ہے، وہ ایک نبی کی بیٹی ہے، امام کی زوجہ ہے اور 11 ائمہ کی ماں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے سیدہ میں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک جگہ بات عرض کر رہا تھا، ذرا غور کیجیے گا، مشہور و معروف حدیث ہے، شیعہ سنی برادران نے لکھا ہوا اسے، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ و یغضب لغضبہا، اللہ راضی ہوتا ہے جب سیدہ راضی ہوتا ہے، خدا غضبناک ہوتا ہے جب سیدہ غضبناک ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا نعوذ باللہ من ذالک خدا مجبور ہے اس بات پر کہ جب بھی سیدہ راضی ہو تو مجھے راضی ہونا پڑے گا؟ تو نہیں، کہ جب بھی سیدہ غضبناک ہو تو مجھے غضبناک ہونا پڑے گا؟ خدا مجبور تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب اختیار سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام علیہا ان تمام باتوں سے واقف ہیں جن سے خدا راضی ہوتا ہے۔ بہت اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے، اور ان تمام امور سے آشنا ہے جن سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔
اور وہ اسی امر پر راضی ہوتی ہیں جس سے خدا راضی ہے، اور وہ اسی امر پر غضبناک ہوتی ہے جس سے خدا غضبناک ہے۔ یعنی یہ کہ اب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ان کا راضی ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ خدا راضی ہے، ان کا غضبناک ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ خدا غضبناک ہے۔ تو جب یہ معیار ہے تو تاریخ میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے، اور یہ جو خاص ذکر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کی مناسبت ہے آج شب 2 ربیع الاول ہے۔ پہلے ربیع الاول کا دن آج گزر گیا اور شب 2 ربیع الاول ہے۔ شب 2 ربیع الاول وہ تاریخ ہے کہ 2 ربیع الاول خانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کی گئی۔ تو یہ دن ہمیں یاد رکھنے کے لیے 2 ربیع الاول وہ موقع ہے، یعنی 28 سفر کے بعد 4 دن گزرے تھے۔ مسلمانوں سے اتنا بھی انتظار نہ ہو سکا کہ سیدہ سکون کے ساتھ اپنے بابا کا غم تو منا دیں، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ان کے گھر پہ جو جسارت کی گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑی حامی ولایت علی وہ ہے سیدہ کونین۔ یقین جانیے گا اگر علی کی ولایت کی اس انداز سے حمایت نہ کرتی تو سیدہ کے گھر پہ گستاخی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر ایک خاموش ہو سکتا ہے، لیکن اگر سیدہ بات کرتی رہے امیر المومنین کی ولایت کی اور گھر گھر جا کے یہ کہتی رہے کہ کیا تم نے میرے بابا کا وہ اعلان سنا دیا جو غدیر میں کیا تھا من کنتم مولا فاحذانی مولا، یہ بار بار بی بی جا کے سوال کیا کرتے اور انہیں شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک فضا ہو رہی تھی مدینہ میں کہ ہم نے علی کا حق دیا اور سیدہ اس پہ راضی نہیں ہے، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے احادیث سب سے سن رکھی تھی۔ یہ سب کو پتا تھا کہ حضور ان کے احترام پہ بلند ہوتے ہیں، یہ سب کو پتا تھا کہ آیت اخیر کی نزول کے بعد حضور ان کے گھر پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کسی میں چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے علی کے دشمنوں کو۔ میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ قضیہ نہ ہو، وہ واقعہ نہ ہو سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا، آج تک بھی ہم سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں آپ جانتے ہیں کہ مختلف افراد آتے ہیں ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے۔ ایک ٹرکش آئے تھے ہمارے پاس بات کرنے، انہوں نے مجھے بتایا فلپین سے خاتون آئی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی۔ پنجاب میں بھاول نگر میں ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب میں وہاں پر موجود تھا تو صاحب آئے، یہ ساری وہ مثالیں ہیں کہ جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا میرے سامنے۔ ابو ظہبی میں ایک مثال میرے سامنے، اور الحمدللہ مولانا نے مجھے بہت مرتبہ موقع عطا کیا۔ یقین جانیے گا یہ تو میں 90% تو احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ جو میرے ذہن میں وہ تو 100% کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سوال کیجئے کہ آپ کیوں قبول کر رہے ہیں امیر المومنین کی ولایت کو، تو کہیں گے کہ جو کچھ فاطمہ زہرا کا 100% میں کہہ رہا ہوں، احتیاط کر لے تو چلے 90%، ورنہ جو میرے ذہن میں وہ 100%۔ جہاں کہیں اگر کوئی کنونس ہو جائے اس بات پر، بس اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ خود آقا محسن قراتی نے بھی سوال کیا تھا، اور یہ واقعہ علامہ امینی سے منسوب ہے کہ علامہ امینی جب ان کا بحث، ان کی بحث میں یہ والی حدیث وہ ہے کہ جو سیر ستہ میں مشہور کتابوں میں ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو علامہ امینی کی جب بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے اہل سنت والجماعت سے پوچھا تھا کہ چھوڑ دیجیے سب کچھ، آپ یہ بتائیے کہ سیدہ کونین جب دنیا سے گئی اور آپ سواقع کو نہیں بھی مانتے تو علماء اہل سنت نے جو ان کی بیوی کی وصال کی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 3 رمضان المبارک ہے۔ چلیں 3 رمضان المبارک ہی سمجھ لیجیے کہ اپنے بابا کے وصال کے 6 مہینے بعد بیوی دنیا سے رخصت ہوئی، یہ بھی علماء اہل سنت نے۔ چلیں ہم اسی قول کو مان کے بات کرتے ہیں کہ علامہ امینی نے کہا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، کیا آپ کو تصور بھی کر سکتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ جاہلیت کی موت جائیں گی دنیا سے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہی ہیں تو یہ بتائیے کہ یقیناً انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ سیدہ کونین کے زمانے میں کون وہ امام تھا کہ سیدہ کونین نے جن کی معرفت حاصل کی اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی؟
वो कौन इमाम है? आप किसे समझते हैं कि सैयदा ने किन्हें इमाम माना होगा? बस ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। और इसे मैं आप मसाइल के लिए आमादा है, मुझ में इतनी कोई धैर्य के कोशिश के बावजूद भी शायद मैं इसको तुलानी ना कर सकूं, लेकिन बीबी सैयदा जब बेदार करती रही लोगों को और उन्हें एहसास होता रहा, ये इंतहाई स्टेप था जो उन्होंने उठाना पड़ा। इंतहाई स्टेप है। फिदक को भी गस्ब कर चुके थे। फिदक को गस्ब करने का मतलब जानते हैं क्या? जानते थे कि भाई अगर उनके पास जमीन है और माली असबाब है और जिस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम की सखावत और करम है तो लोग उनसे जुड़े रहेंगे, तो इसे ब्लॉक किया जाए। और उसके बाद ये इंतहाई कदम है कि दरवाजे सैयदा पर आए। ये बहुत बड़ी बात थी। पहले एक मरतबा हमला हुआ, उस हमले में वो चले गए शोर मचाकर, ये बात करके कि बनी हाशिम के अफराद को बाहर निकाल दिया अपने घर से, क्योंकि आपका घर मरकज बना हुआ है खिलाफत के खिलाफ की हुई नौजुबिल्लाह बगावत के लिए, तो आप बाहर निकाले। शोर मचाकर चले गए। दूसरी मरतबा फिर आए, और जब दूसरी मरतबा फिर आए तो कोई सोच नहीं सकता था, आप यकीन कीजिएगा, ये जिस इंतहाई शकील तरीन इंसान ने काम किया। आम अफराद उस वक्त वो तसव्वुर भी ना कर सकते हो कि कोई सैयदा के घर को जला दे। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसमें 2-3 नाम हैं कि जो बड़े अहम हैं, और कुछ नाम आप जानते हैं, बच्चों को बताइएगा। बकिया एक कुरकुस का नाम है, तो इसी का गुलाम है। अमीर मोमिनीन से किसी ने पूछा था कि मौला, बाद का जब जमाना गुजरा तो बहुत सौ के वजीफे बंद कर दिए गए थे, जो बैतुल माल से वजीफा मिलता था, सिवाय कुरकुस के वजीफे। कुरकुस का वजीफा बाकी रखा गया, यानी उसको जो माल मिलता था गवर्नमेंट से वो जारी था। तो मौला से सवाल किया गया कि मौला ये क्यों था? तो मौला ने कहा कि वो उस एक ताजियाने का इनाम था जो उस दिन बाजुए फातिमा ज़हरा ने पाया। ये आए हैं इस इरादे से, और आने के बाद अमीरुल मोमिनीन के घर पे गुस्ताखी और जसारत करें। जानते हैं कि अली वसीयत रसूल के मुताबिक तलवार नहीं निकालेंगे। अमीरुल मोमिनीन अगर उसको तलवार निकालने और जंग करने लगे बाकायदा, तो क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो ताज़ा मुसलमान होना चाहते हैं उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं होगा। फौरन पहले ही ख्याल आएगा कि इनके रसूल दुनिया से गए हैं, और रसूल की दुनिया से जाते ही इनका आपस में मामला ये हो गया कि लड़ने लगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहाँ कोई इलाही दीन और इलाही मजहब, ये तो सारा मामला ही कुर्सी का मामला है। कोई एक शख्स भी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं होगा, और बल्कि जितने मुसलमान हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, खुद असले इस्लाम ही पूरा डाउटफुल हो जाएगा। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन से हुजूर ने वसीयत की थी और ये अहद लिया था कि ए अली, जब तुम पर जुल्म होगा तो तुम सब्र करोगे इस तारीखों में, और जब तुम्हारे घर पर ये जसारत होगी तो तुम सब्र करोगे। और अमीरुल मोमिनीन ने ये अहद किया था। और मौला कायनात नहजुल बलागा में कहते हैं कि फिल ऐन क़ज़ा व फिल हल्क़ शजा, मैंने ऐसे सब्र किया कि मेरी आंख में मुसलसल गोया एक कांटा चुभा हुआ हो और हलक में हड्डी। हाय 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 हाय, आसान मंजिल है ये अमीरुल मोमिनीन के लिए। सोचिएगा, अगर ये मौला ने मिसाल जो दी है, इमाम मासूम की मिसाल है, अगर आंख में कोई जर्रा भी हो तो हमसे बार बार हमें वो तंग करता रहेगा वो जर्रा, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जर्रे को हटा देंगे, है ना। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मैंने तो ऐसे सब्र किया कि मेरी आंख में मुस्तकिल कांटा चुभा हुआ और हलक में घटी फंसी। हलक में अगर फंसा हुआ तो इंसान कोई और काम नहीं कर सकता, कहते मुझे पानी दो ताकि वो जो चीज फंसी हुई है वो उतर जाए। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैंने सारा वक्त इस तरह से गुजारा, गोया हलक में हड्डी हो, आंख में कांटा। जब ये आए हैं तो जानते वसीयत रसूल के मुताबिक कि अली तो तलवार नहीं निकालेंगे, और जब अली तलवार नहीं निकालेंगे तो हम अली पर हमला कर देंगे। अली को अगर शहीद कर दिया जाए तो मकसद है वही पूरा हो जाएगा। और ये यही तवक्को रखते हैं। अगर मैं आपको अब ये तारीख के एनालिसिस सुना रहा हूं, ये यही तवक्को रखते हैं कि अब जब हम घर पे पहुंचे हैं तो कौन आएगा दरवाजा खोलने के लिए? अली आएंगे, और अली पर हम सब मिलकर हमला कर देंगे। जब सब मिलकर हमला कर देंगे और तलवार नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? आखिर में शहादत हो जाएगी। जब 20-25 लोग मिलकर हमला कर रहे होंगे तो किसी पर नाम भी नहीं आएगा कि फलां शख्स ने काम किया था। ठीक है, ये क़यामत तक के लिए नस्ल इमामत पर फातिमा ज़हरा का एहसास है
کہ خود امیر المومنین کو روکا انہوں نے، کہا نہیں ابو الحسن میں خود جاؤں گی دروازہ کھولنے کے لیے۔ اب اگر کسی کو جسارت کرنی ہے تو کس پہ جسارت کرنی ہے؟ علی پر ہاتھ اٹھا لینا پھر آسان ہے، آسان کس معنی میں؟ کیونکہ وہ تلوار تو نہیں اٹھائی، لیکن اب سیدہ سامنے اپنی شہادت کو پیش کر کر قیامت تک کے لیے محرز کے دشمنان علی کو بے نقاب کیا فاطمہ زہرا، اور اس وقت جب بیوی آئی اور وہاں سے آواز آئی کہ دروازہ کھولو، سیدہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر وحی نازل ہوتی تھی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو جواب دیا گیا کہ اگر آپ نے دروازہ نہ کھولا تو ہم آگ لگا دیں گے۔ تو کسی نے مجمع میں سے کہا، میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی نے مجمع میں سے کہا کہ اس گھر میں حسن و حسین بھی ہیں، تم کیسے آگ لگا سکتے ہو؟ تو جواب آیا وَإِن یعنی اگرچہ کہ ہو تب بھی آگ لگا دیں گے۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے در پر یہ لکڑیاں جمانا شروع ہو گئی۔ یہ چونکہ 2 ربیع الاول کا واقعہ ہے، لہٰذا آپ کو سنا رہا ہوں، بہت سے سادات کا جاتا ہوں تشریف فرمائیں، اور سادات کی گھر کی پہلی شہادت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کچھ اور بھی نہ ہو کہہ نہیں پاؤں گا زیادہ، لیکن آپ کی آنکھوں سے جو 2 آنسو کہیں جائیں سیدہ کونین، مجلس کی قبولیت کی ضمانت یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف نام سیدہ پر آنسو رہ جائیں تو اسلام اس پر آسان ہے۔ دروازے کو ان لائنوں نے دھکا دے دیا سیدہ پر، اخذت الباب برجل، اور پیر سے دھکا دیا۔ رجل کا لفظ ہوتا ہے، رجل کہتے ہیں پیر کو، اخذت الباب برجل، انہوں نے دروازے کو پیر سے دھکا دیا۔ وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ وہ محسن سے حاملہ تھی 6 مہینے۔ یہ گھر روایت میں لکھا ہے، یہاں تک کہ بیوی کی صدا گونجی کہ اے فضل جلدی سے مجھے سنبھال لو، اس لیے کہ اللہ ما قد قتل فی بطن احشائی، جو میرے شکم میں تھا وہ شہید ہو گیا۔ یہاں تک کہ واقعات آخرین میں امیر المومنین وخروج امیر المومنین من داخل الدار، امیر المومنین اب تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ کونین کا دروازہ گر چکا ہے اور پر یہ ظلم ہو چکا ہے، محمد والعین، جبکہ علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ امیر المومنین نے کیسے ضبط کیا ہوگا ذرا تصور کیجیے گا، محمد والعین، علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اور امیر المومنین جو ضبط کر رہے تھے تو ان کی گردن کی رگیں نظر آ رہی تھی، اور اسے گریبان سے پکڑا اس لائن کو اور یہ کہا کہ اخرج، یہاں سے اب چلا جا، قبل ان اخرج سیدی، اس سے پہلے کہ اپنے تلوار نکال دیا، یہاں سے اب چلا جا۔ اللہ اکبر، جب یہ نہیں واپس چلے گئے ہوں گے، چونکہ روایت میں ملتا ہے کہ جب علی کے ایسے غضب کو دیکھا کہ چہرہ ان کا سرخ ہو رہا ہے تو ہم ایک دوسرے سے کہا کہ نہیں اب یہاں رکنے کے لیے مناسب نہیں، جانتے تھے کہ اگر چاہیے وصیت ہے لیکن اب خوف ایسا تھا علی کا غضب کا، چلو بس واپس چلو۔ جب سب واپس چلے گئے، اب مجھے ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کے بتائیے گا، جب یہ سب واپس بھی چلے گئے ہوں گے اور علی اپنے گھر آئے ہوں گے تو گھر کی کیا کہتے ہیں؟ اب اس گھر میں علی کیا دیکھیں گے جن پر سیدہ پر دروازہ گرا ہوا ہے، محسن کی شہادت ہو چکی ہے، اور بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ اس دروازے میں ایک میخ تھی۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے شعر کہا خبر المسمار، تو اسے سوال کرتی ہو کہ وہ میخ اس کا واقعہ کیا ہے، کہ سیدہ کے دروازے پر جو میخ تھی اس کی روایت کیا ہے؟ سلسلہ خزینۃ و اسرار کا اسی اسی دل سے سوال کرو کہ جس پر یہ میخ لگی تھی، جس پر بہت سے اثرات موجود تھے، جس دل میں بہت سے اثرات تھے، اسی سے سوال کرو۔ یہ کہہ کر آج ابو الحسن اصفہانی خاموش ہو گئے، بس اس طرح سوء ادب ہے، مانے آ جاتا ہے ادب کہ ہم کیا آگے کہہ سکتے ہیں کوئی سیدہ کونین کے بارے میں۔ امیر المومنین آپ ذرا سوچئے گا کہ وہ علی جنہوں نے وصیت رسول پر اس طرح سے عمل کیا کہ حتیٰ سیدہ کونین پر جسارت ہو گئی، پھر بھی تلوار نہیں اٹھائی، اب بعد میں یہ آئے، آپ مصائب سن رہے ہیں، بس میں تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ 2 ربیع الاول کی مناسبت سے، بعد میں یہ آئے اپنے آپ کو ذرا صاف کرنے کے لیے اور آ کے علی سے
پہلے سیدہ کے پاس آیا، اب یہ چند دنوں بعد کی بات ہے، اور پوچھتے در سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ چلے گا امیر المومنین کے پاس آئے، کہا اے علی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین رحمت اللہ عالمین کے وسیع ہیں، اے سیدہ آپ کا یعنی اندر تشریف لے آئے، کہا اے سیدہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ گھر میں آنا چاہتے ہیں، کچھ بات ایک پردہ لگا دیا جائے۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کو حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، پردہ لگا دیا گیا اور انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ اب جو کچھ ہو گیا اس میں معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اچھا معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ امیر المومنین کو حق واپس دے دیا جائے گا یا ان کی ولایت کو قبول کر دیا جائے گا یا پھر تک واپس پلٹا دیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم نے گناہ کیا ہے یہ ایسا قیامت تک رہنے والا ہے ہمارے دامن پر یہ تقویٰ، تو لہٰذا اسے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امیر المومنین نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کلام کرو۔ جب انہوں نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں معافی، تو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ کیا تم نے میرے بابا کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ میرے بابا نے مسجد میں فرمایا تھا کہ خدا راضی ہوتا ہے اس سے جس سے سیدہ راضی ہو، خدا راضی ہوتا ہے اس سے جس سے سیدہ راضی ہو، کیا تم نے سن رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سن رکھا ہے۔ تو بس سیدہ نے پھر آگے ان سے بات ہی نہیں کی کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا، اور کوئی نماز ایسی نہیں گزرے گی جب میں تم پر لعنت نہ کروں اور بددعا نہ کروں۔ اللہ اکبر، عجیب چلے گا۔ یہ جو بیوی کی وصیت ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے۔ بیوی کی وصیت کیا ہے کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا، کفنی باللیل ودفنی باللیل، میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کونین جانتی ہیں کہ اگر یہ جنازے میں بھی آ گئے تو تاریخ میں کم سے کم یہ لکھا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے خلاف تھا لیکن جنازے پر آ کر معافی مانگے۔ ہوتا ہے نا ہمارے احساس کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کسی کا جنازے پر آ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاف کر دو۔ سیدہ کونین یہ موقع بھی نہیں دینا چاہتے، اس لیے رات میں جب جنازہ اٹھ گیا اور یہ اس موقع کے انتظار میں تھے کہ کم سے کم جنازے میں شریک ہو کر اپنی خفت کو کچھ کم کر دیں۔ تو جب جنازہ دفن ہو گیا اور انہیں صبح پتہ چلا کہ سیدہ کونین تو جنازہ تو دفن ہو چکا ہے، تو امیر المومنین نے وصیت میں سیدہ سلام اللہ علیہ کے مطابق 40 قبریں بنائی تھیں جنت البقیع میں، تاکہ بیوی کی قبر کا نشان نہ پتہ چل سکے۔ تو یہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اب ہم ان قبروں کو کھودیں گے اور پھر سے تشییع جنازہ کریں گے، ہم بھی جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اب امیر المومنین آ گئے اور وہ ایک قبر کے ساتھ بیٹھ گئے، جو قبر ایک بنی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب تلوار انہوں نے نکال لی کہ اگر کسی ایک 40 میں سے کسی ایک قبر کا بھی ایک پتھر ہٹ گیا اب یہاں پر خون بہہ جائے گا۔ وہ علی کے جب خود سیدہ پر حملہ ہو تو صبر کرتے اور سیدہ کی قبر پر جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا اب میں تلوار نکالوں گا اور یہاں خون بہہ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین جانتے تھے کہ سیدہ کونین نے وصیت کی کیوں ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ نام لکھا جائے گا کہ ان میں سے کوئی جنازے میں شریک نہیں تھا ورنہ وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، اس وقت اب اگر کوئی ایک پتھر بھی ہٹ گیا تو یہاں خون بہے گا۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے پہلے بھی کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سیدہ کونین کا جنازہ لے کے چلے تو امیر المومنین پہلے آئے قبر رسول پر، اس نے ایک روایت قبر رسول کی بھی ہے۔ اب قبر رسول سے جنازہ لے کر پھر بقیع گئے یا پھر وہیں پر دفن کر چکے تھے، تاریخ میں الگ الگ روایات ہیں، لیکن بس سن لیجیے گا اس بات کو کہ قبر رسول پر جب پہنچے تو امیر المومنین ایک مرثیہ پڑھا اور کہا اللہ کے رسول آپ کے بعد سیدہ میرا سب سے بڑا سہارا تھا، آپ کے بعد سیدہ کی جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی دوست اپنے دوست کے پاس ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہ سکتا۔ وحسنی سرمدا، تو اے رسول، اے اللہ کے رسول اب ہمیشہ علی کا غم تازہ رہے گا سیدہ کے لیے، اور ولیلی مسحرہ، اور میری راتیں گریہ کر کے گزریں گی۔ ایک ثانیہ جہرہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جب دفن کر کے واپس آ گئے تو رات کا وقت تھا اور فجر ہونے والی تھی۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آیا اور کہا کہ بابا حسن و حسین تو ماں کی قبر تک چلے گئے تھے، آپ مجھے میری ماں کی قبر تک چلے گئے، بس آپ کی سمائیں بلند رہیں گی، آپ کی طبیعت کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سب ساتھ دیتے رہیں گے، تمہیں اختتام تک پڑھ لو۔ کبھی نہیں سب فجر کا وقت ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اس وقت قبر سیدہ پر ان کے سامنے جانا مناسب نہیں،
بس ایسا کر دن گزرنے کا انتظار کر. کسی نے کسی دن کا اتنا انتظار نہ کیا ہوگا. حضرت محسن کی شہادت کی تاریخ ہے. امام حسین پر آپ گریہ کرتے رہے, امام حسن پر آپ نے کئی سفر کو گریہ کیا ہے, تو علی کے اس تیسرے فضل پر بھی اس طرح سے گریہ کرتے تاکہ علی کے تینوں فرزندوں پر گریہ ہو. حسین پر, حسن مجتبی پر اور محسن شہید مدینہ پر, جو اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی پہلی شہادت اور قربانی ہے. بس اختتام تک میں لے آیا. جب مغرب کا وقت آ گیا, بیوی زینب سلام اللہ 6 برس کا کہ بابا آپ مجھے لے چلیے گا ماں کی قبر پر. کمیٹی اس وقت کچھ لوگ باہر ہیں, آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو میں تجھے باہر لے کر نکلوں اور کسی کی نگاہ تم پر پڑ جائے. امیر المومنین کے ساتھ پورے شریف حجاب میں ہے زینب کبریٰ, لیکن علی نے کہا آدھی رات میں آگے آگے حسن مجتبی ہے, درمیان میں زینب ہے اور پیچھے علی موجود ہے. چلتے ہوئے قبر سیدہ کے قریب پہنچا تو جیسے امام حسین علیہ السلام نے مولانا صالح صاحب لوگ اس طرح سے پڑھتے کہ چراغ جلانا چاہے امام حسین نے قبر سیدہ کے قریب, تو علی نے روک دیا کہ بیٹا اس وقت چراغ نہ جلانا, اس لیے کہ رات کی تاریکی ہے, آدھی رات ضرور ہے, لیکن اگر چراغ جل جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا مسافر یہاں سے گزر جائے اور اس کی نگاہ میری بیٹی زینب کی اس کی نام والے سر پہ نہ پڑ جائے. اس پر پہلے سے چادر ہے, اس پر پہلے سے مکہ موجود ہے. بس میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہوں گا یا امیر المومنین, آدھی رات میں وقت تھا, کوئی موجود نہیں تھا, آپ نے بیوی کے حجاب کا ایسا خیال کیا. بس یہی زینب کبریٰ جب روز روشن میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں تشریف لائی اور اس وقت امیر المومنین کو یاد آ گئی. زینب کبریٰ جب اس وقت رک کر کے کہا السلام علیکم یا ابا, اے میرے بابا علی آپ پر سلام ہو. کل جو آپ نے میرے حجاب کا ایسا اہتمام کیا تھا, آج روز روشن ہے, کل دیکھنے والا کوئی نہیں تھا لیکن آج بس رہے عام ہے اور منادی ندا دے رہا ہے. وہ ندا کو میں کہہ نہیں سکتا اپنے الفاظ میں, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بہت سخت تھا. میں کہوں گا اس سختی کے ساتھ سب سے زیادہ مزید سخت میرے بیمار امام سید الصابرین. کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ جب مسلم ابن عقیل دربار میں آئے تھے تو وہ سر اٹھا کر بات کر رہے تھے, اور جب آپ دربار میں آئے تو سر جھکا کر بات کر رہے تھے. مولا یہ فرق کیوں ہو گیا کہ مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے, لیکن جس کے ساتھ علی وہ بیمار امام اپنے ساتھ سے بات کرتے يعلم الذين ظلموا على محمد يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولينا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی
بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں دور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ پار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے بی بی تو لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک والی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بیوی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ عباس تو چھنتی ناردہ زینب کی، پاؤں میں عابد مذکر کے نبی جلدی، غازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا، اے چچا لاتی نہ زندان،
को कदा जिगर हम भी तुम्हारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते अलमदार की लाश काश होते तो उठाते अलमदार की लाश ज़ैनब के दुलारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते शबीर बुका करते थे भाई तुम बात हमारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते कोई शबीर पे वार मिलती गाजी जो शबीर से रंगे तलवार का फलक खून के धारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते चले शहर को देख के रोते हुए ये कहने लगे अब वतन साथ हमारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते चलता क्यों न खुर्शीद इमामत करे मकबूल का क्यों न सर के पे सारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते सदा नूर अली काश अब्बास न मारे जाते 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein. जब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो
نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ زندہ کرے زندہ اے زندہ کرے زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو اے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ نے رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے اے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو اور محمد وآل محمد صلی اللہ